مفتی صاحب اس مسئلے کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ نکاح میں ایجاب و قبول اور گواہوں کی موجودگی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور گنگے کی ایجاب و قبول کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے باقاعدہ 2 گواہوں کا موجود ہونا اور ایجاب و قبول کا سننا شرط ہے۔ اس لیے اگر مجلس نکاح میں گواہوں کے بغیر ایجاب و قبول ہو جائے یا انہوں نے ایجاب و قبول نہ سنا ہو تو ایسے نکاح کو شرعاً نکاح نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ ایجاب و قبول کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین ہو کہ اگر فریقین لڑکا لڑکی یا کوئی ایک فریق گونگا ہو، بات کرنے پر قادر نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں وہ شرعاً اشارے کے ذریعے سے بھی ایجاب و قبول کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اشارہ رشتہ زوجیت کو کے منعقد ہونے کو بتلاتا ہو۔ اور ایجاب و قبول کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک ہی مرتبہ ایجاب و قبول کرنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، البتہ اس میں 2-3 مرتبہ دہرانا یہ ضروری نہیں، اور نہ ہی یہ امر مستحب ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایجاب و قبول کرنے سے نکاح تام ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی قاضی کے پاس نکاح فارم لکھوانا یا اسٹامپ پیپر لکھوانا شرعاً یہ ضروری نہیں۔ تاہم حالات کے پیش نظر قانونی گرفت سے بچنے کے لیے نکاح نامہ فارم پر کرنا مستحسن ضرور ہے۔ مفتی صاحب اس مسئلے کے متعلق بھی رہنمائی فرمائیں کہ بالغہ لڑکی کا نکاح ان کی رضامندی کے بغیر کرا دیا جائے تو شرعاً ان کا نکاح درست ہو جائے گا؟ نکاح مسلمان مرد و عورت کی باہمی رضامندی سے منعقد ہوتا ہے، اس میں کسی عاقلہ بالغہ عورت کو شرعاً مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی رضامندی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کرا دیا گیا یا ان کی لا علمی میں باپ نے ان کا نکاح کرا دیا، پھر جب ان کو اس نکاح کی خبر دی اور اس نے اس نکاح کو رد کر دیا تو شرعاً ایسے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب اس مسئلے کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ مہر کی کم از کم مقدار کیا ہے، اور زمین یا پلاٹ وغیرہ مہر میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، جس کی وزنی مقدار تقریباً 35 گرام چاندی ہے، یا اس کی قیمت جو رائج الوقت کی قیمت کے اعتبار سے ہو۔ اور مہر میں ہر وہ چیز دینا جائز ہے جو بذات خود مال ہو، لہٰذا مہر میں سونا چاندی نقدی کے علاوہ زمین پلاٹ گاڑی وغیرہ دینا بھی جائز اور درست ہے۔ البتہ مہر کی تقرری میں اپنی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں زیادتی کو ناپسند فرمایا ہے، اس لیے اپنی حیثیت سے زیادہ مہر مقرر کرنا اچھا نہیں۔ تاہم ایک مرتبہ مہر مقرر کرنے سے وہ مہر شوہر کے ذمے میں لازم اور واجب ہو جاتا ہے، پھر اس کی تلافی پھر وہ معاف کسی کورٹ یا عدالت وغیرہ کے ذریعے سے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ عورت خود اس مہر کو معاف نہ کر دے۔ شکراً یا ربی شکراً۔